ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری اچھی نہیں تھی، ان کا اونٹ بیمار تھا، وہ پیچھے رہ گئے، لیکن دل میں خیال تھا کہ اگر اللہ کے دین کی خاطر میں غزوہ تبوک کے لیے پیغمبر کائنات کے ساتھ نہ ملا تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ حضرات صحابہ کرام کی تڑپ دیکھیے، اللہ نے ان کے اس کمپٹیشن کو قرآن حکیم میں بھی بیان کیا۔ ان کا کمپٹیشن دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں ہوتا تھا، دنیا کی ڈگریوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، دنیا کی تجارتوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کا کمپٹیشن یہ دنیا کے عہدوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کے مقابلے حکومتیں لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، اپنے اونٹ کو لے کے چلنا شروع کیا، آخر میں راستے میں اونٹ نے بھی جواب دے دیا، اونٹ بیمار ہو گیا، چلنے کے قابل نہ رہا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیدل ہی تبوک کی طرف سفر جاری رکھتے ہوئے تبوک کی طرف جانے لگے۔ تبوک کے قریب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص پیدل تنہا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اے پیغمبر کائنات، ایک شخص تنہا تبوک کی طرف روانہ ہے۔ چونکہ دشمنوں کا بھی خطرہ تھا، اس لیے پیغمبر کائنات نے اپنے سیکورٹی حضرات کو بتا رکھا تھا کہ نظریں رکھو دائیں بائیں سے آنے والوں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا لگتا ہے یہ ابو ذر آ رہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی فکر رہتی تھی، آپ کو پتا رہتا تھا، پہچان رہتی تھی کون آگے ہے اور کون پیچھے۔ جب قریب پہنچے تو لوگوں نے بتلایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ذر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا ماجرا سنایا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سواری پہ آ رہا تھا، لیکن ایک وقت پہ آ کے میری سواری نے بھی جواب دیا، میں قدموں کے بل بوتے پیدل ہی تبوک سفر کر کے پہنچا ہوں۔ میں نے کتاب میں پڑھا 805 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ المنورہ سے تبوک کا۔ حضرات 15 سے 16 دن پیغمبر کائنات اور صحابہ کو تبوک میں جانے کے لیے لگے۔ سوچئے 805 کلومیٹر کا فاصلہ، بعد نے 500 کلومیٹر کا فاصلہ لکھا۔ اتنا فاصلہ پیدل کر کے اکثر صحابہ پہنچے، ان میں ابو ذر وہ تھے جو تنہا پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کا استقبال کیا اور فرمایا، ابو ذر یہ جتنے قدم تم تبوک کی طرف چل کے آئے ہو، اللہ نے ایک ایک قدم کے بدلے میں تمہارے ایک ایک گناہ کو معاف کر دیا۔